السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے پہلے جو ہمارا سبق تھا قاعدہ نمبر 3 یعنی کہ حرکت پیش پر تھا، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب نے اسے اچھی طرح سے پریکٹس کر کے یاد کر لیا ہوگا۔ آئیے آج ہم اپنے اگلے سبق کے لیے چلتے ہیں۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ قاعدہ نمبر 4 یعنی کہ جزم پر ہے۔ یہاں دیکھیے آپ، یہ آپ کو یہ چھوٹی دال کے جیسے جو نظر آ رہی ہے گول نشان کے اندر، یہ ہے جزم۔ اب سب سے پہلے آپ ہماری ایک بات سمجھیے کہ کسی بھی حروف کے اوپر اگر حرکت یعنی کہ زبر، زیر یا پیش لگا دیا جاتا ہے تو وہ حروف ایک حرکت کرنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ اس کی ایک آواز نکلنے لگتی ہے۔ دیکھیے جیسے کہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اسی طرح سے یہ جزم ہے۔ یاد رکھیے جزم جو ہے وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، یعنی کہ جس حروف پر جزم لگا دی جائے وہ ساکن ہو جاتا ہے، یعنی کہ ٹھہر جاتا ہے، اسی جگہ پر رک جاتا ہے۔ اور ساکن حروف کو ہمیشہ اس کے پہلے والے، آپ یہاں دیکھیے، ساکن حروف کو ہمیشہ اس کے پہلے والے حروف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ با کے اوپر یہاں جزم لگا ہے تو با کیا ہو گیا؟ ساکن۔ اب اس کو اس کے پہلے والے حروف سے ہم ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے یہاں دیکھیے، اس کی پریکٹس کچھ اس طرح سے ہم کریں گے۔ جیسے کہ یہ با ہے تو با ساکن ہو گیا، اس کے پہلے حمزہ ہے تو ہم حمزہ سے اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ پہلے ہم حمزہ پڑھیں گے، پھر ہم با پڑھیں گے، اس کے اوپر جو حرکت لگی اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہماری آواز نکلے گی ہم اسے پڑھیں گے۔ دیکھیے حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، دال سین زبر دس، دال سین زیر دس، دال سین پیش دس، واو لام زبر ول، واو لام زیر ول، واو لام پیش ول، حمزہ عین زبر آ، حمزہ ہا زبر آہ۔ اب دیکھیے یہاں پر کچھ حروفوں کو الگ الگ لکھا گیا ہے اور انہی حروفوں کو یہاں پر ملا کر لکھا گیا ہے تاکہ آپ اس کی پہچان کر سکیں۔ اور جب انشاءاللہ آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو وہاں کچھ اس طرح سے نظر آئیں گے، یعنی کہ حروف وہاں پر جوڑ کر لکھے جاتے ہیں۔ دیکھیے حمزہ لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، دال پیش دو، الحمدو، الحمدو، حمزہ پیش او، میم زیر می، لام زبر لا، او می لا، او می لا، حمزہ پیش او، سین زیر سی، را زبر را، او سی را، حمزہ پیش او، سین زیر سی، را زبر را، اسی را۔ دیکھیے اسی طرح سے یہاں پر حروفوں کو الگ الگ لکھا گیا ہے اور انہی حروفوں کو یہاں پر جوڑ کر لکھا گیا ہے۔ ان کی آواز پڑھنے میں ایک سی نکلے گی۔ دیکھیے نون عین زبر نا، با پیش بو، دال پیش دو، نعبدو، نعبدو، حمزہ زوا زبر از، لام زبر لا، میم زبر ما، از لما، از لما، میم نون زیر من، من۔ اب یہاں دیکھیے کچھ حروفوں کو یہاں پر الگ الگ لکھا گیا ہے، انہی حروفوں کو اسی طرح سے یہاں پر بھی جوڑ کر لکھ دیا گیا ہے۔ دیکھیے حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، نون شین زبر نش، را ہا زبر رح، نشرح، علم، نشرح، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، لکا، صاد دال زبر صد، را زبر را، کاف زبر کا، صد رکا، صد رکا، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم، من ہم، لام زبر لا، توا پیش تو، فا زبر فا، لطوفا، حمزہ نون پیش ان، زاجر زی، لام زبر لا، ان زیلا۔ ہم یہاں دیکھیے حمزہ زوا زبر از، لام زبر لا، میم زبر ما، از لما، حمزہ لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، دال پیش دو، الحمدو۔ اب یہاں دیکھیے جو ہم نے انزلہ پڑھا تھا وہ یہاں پر جوڑ کر لکھا گیا، انزلہ۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے الگ لکھا تھا لطوفہ، یہاں پر جوڑ کر لکھا گیا ہے۔ حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، نون شین زبر نش، را ہا زبر رح، نشرح، لم زبر لا، کاف زبر کا، لکا، صاد دال زبر صد، را زبر را، کاف زبر کا، صد رکا، واو زبر وا، را زبر را، فا زبر فا، ورفا، عین زبر ع، ورا فا۔ اب یہاں دیکھیے یہی حروفوں کو ملا کر لکھا گیا، واو زبر وا، را زبر را، فا زبر فا، عین زبر ع، ورا فا،
حمزہ پیش او، میم زیر می، لام زبر لا، او می لا، حمزہ پیش او، سین زیر سی، را زبر را، او سی را، نون عین زبر نا، با پیش بو، دال پیش دو، نعبدو، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، ان تم۔ اب دیکھیے اس سبق میں یہاں پر صرف ایک چیز نئی ہے، جو ہے جزم۔ جزم ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور یہ اس بات کو ہماری آپ بہت اچھے سے یاد رکھیے کہ ساکن حروف کو ہمیشہ پہلے والے حروف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیے کہ یہ سبق جو ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اسی لیے کیونکہ جزم جو ہے قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ کسی حروف کو دوسرے حروف سے جوڑنے کے لیے جزم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس کی پریکٹس بہت اچھی طرح سے کیجئے۔ اس کی پریکٹس آپ اس طرح سے کیجئے کہ آپ ویڈیوز کو بار بار دیکھیے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آپ اس کوشش کریے اس کی پریکٹس کرنے کی، اور اس ویڈیوز کو دوسروں تک بھی اپنے پہنچانے کی کوشش کیجئے، تاکہ جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے ہیں تو وہ بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں، اور اس کا ثواب آپ کو حاصل ہو۔ اور جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ اسے یاد کریں گے۔ تب تک ہم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔